بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ کی ذات میں شرک اکبر ہے۔ ہمیں شرک اکبر کے ساتھ ساتھ شرک اصغر سے بھی بچنا ہے، کیونکہ شرک تو شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کچھ لوگ اپنے نفس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ الفرقان میں فرمایا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز چھوڑنے والا شرک کرنے والا ہے۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جیسا کہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، اس طرح اللہ کی صفات میں بھی شرک ہے، اللہ کے حقوق میں بھی شرک ہے۔ اللہ سے بڑا کسی کو سمجھنا، اللہ سے زیادہ کسی کا ڈر رکھنا، اور وہ صفات جن میں صرف اللہ قادر ہے ان صفات میں کسی اور کو قادر سمجھنا، یہ سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ بدشگونی کے بارے میں حدیث ہے کہ بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ اسے توکل سے دور فرما دیتا ہے۔ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کالی بلی گزر گئی سامنے سے یا برتن ٹوٹ گیا تو یہ گویا کہ بدشگونی ہو جائے گی، اس طرح غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ حدیث نبی سنن ابن داؤد کی ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اس کے بعد علم غیب کا دعویٰ کرنا، سورہ النمل میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ اور سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ تو یہ چاند تاروں سے غیب کا علم معلوم کرنا اور یہ سوچنا کہ فلانے کا سٹار کیا ہے، ٹورس ہے، لیو ہے، ایکویرین ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ سوچنا کہ ہمیں علم غیب پتہ لگ جائے گا، یہ سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ کسی پتھر یا انگوٹھی سے کچھ ہونے کا یقین رکھنا کہ وہ آپ اللہ کی جو صفات ہیں دینے والی، کہ ان پتھروں کو پہن کر وہ ان صفات میں کچھ مدد ملے گی، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں، کہا کہ یہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی اسے بوسہ نہ دیتا۔ اللہ کے علاوہ مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا یہ بھی شرک ہے، جیسا کہ ہم روز سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تقدیر کا حال معلوم کرنا یا دعویٰ کرنا، اچھی اور بری تقدیر صرف اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ حدیث ہے، جس شخص نے کسی نجومی کی بات پر یقین کیا، اس نے جو میں لایا اس کا انکار کیا۔ غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا، مزاروں پر جانا، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ نے تم پر مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا، اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم اللہ کی ذات میں شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صفات میں بھی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دورہ جاہلیت میں ہم دم کیا کرتے تھے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ سورہ النساء میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔
اٹس اے بگ الارمنگ سچویشن. ذرا آپ سوچیں کہ اللہ شرک کو کبھی معاف کرے گا ہی نہیں تو کیا ہوگا اس ابدی زندگی کا جس میں میں نے اور آپ نے جانا ہے. جیسا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں سورہ لقمان میں، فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تو ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ نہ صرف شرک بالذات کو جانیں، شرک بالصفات کو بھی جانیں. اللہ کی صفات میں بھی شرک سے بچیں. کچھ کیٹیگریز شرک اکبر میں آتی ہیں اور کچھ شرک اصغر میں آتی ہیں. ان میں سے ہر ایک میں ہم نے شرک سے بچنا ہے انشاءاللہ. اللہ کی ذات میں شرک شرک اکبر ہے، لیکن باقی تمام اقسام شرک کی ان کو بھی معمولی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ بندے کے اعمال کو برباد کر کے اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں. اللہ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. Kindly subscribe the channel to get the upcoming videos. Till the next video, اللہ نگہبان. السلام علیکم.